تو لے کر آئے. بہرحال پھر ایسا وقت بھی آیا کہ مولا کائنات نے وعدہ کیا دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ، جو وعدہ کیا کہ ہم نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اسی طریقے سے ہر موقع پہ مولا کائنات نظر آتے رہے، مدد کرتے رہے، نصرت کرتے رہے. تو عزیزان محترم، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت خطیب اہل بیت مولانا نصیر اعظمی صاحب قبلہ آ رہے ہیں. آ جائیے قبلہ، ایک اور صلوات پڑھ دیجیے ان کے صلوات. تو بہرحال اور تھوڑا پہلے آ گئے ہوتے تو تھوڑا کچھ اشعار سن لیا گیا ہوتا ہے نا. بہرحال ایک صلوات پڑھ دیں انشاءاللہ. تو انسان جو ہے نا مولا کائنات کے ہے نا فضائل کو انسان سمجھ نہیں سکتا، درک نہیں کر سکتا، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے مولا نے کہا کہ جو کہیں وہ مان لو ہے نا، اور پھر جو ہے اپنے عقل سے سوچو نہیں. ہم اپنے عقل سے سوچ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے بتایا کہ ہم پہلے پیدا ہوئے ہیں، عقل بعد میں آئی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اہل بیت کے فضائل تو جانے دیجئے، صرف جو ہے نام اس میں وہ طاقت ہے. لوگ جو ہے اس میں اعظم ڈھونڈ رہے ہیں دنیا میں، علی ہی اس میں اعظم ہے، علی ہی اس میں اعظم ہے. ابھی آپ صرف اگر نام میں دیکھ لیجئے جو اثر ہے نام میں، کہ ایک شخص آیا، بدو آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم غریب ہیں. تو مولا نے ایک جو ہے پتھر کا ٹکڑا اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کے دم کر دیا، پھونک دیا، دم کر کے اسے دے دیا. اب جب دے دیا تو لے کر گیا. اب جب تک تھا کھایا پیا، جب ختم ہو گیا تو آیا مولا کے پاس، کہا مولا یہ جو ہے کب تک زحمت اٹھائیں گے؟ بہت چالاک تھا، کب تک زحمت اٹھائیں گے؟ بار بار آئیں گے، جو آپ کر رہے ہیں وہی ہمیں بتا دیجئے، وہی جو ہے ہمیں بتا دیجئے. تو مولا نے پتھر اٹھایا، اٹھانے کے بعد جو ہے بسم اللہ پڑھ کر دم کر دیا، رکھ دیا ہاتھ. اب جو اس نے دیکھا، کہا وہ اب تو ہنر ہمیں مل گیا، اب جو ہے ہمیں جانے کی اب تو کوئی ضرورت ہی نہیں، پہلے ہی کہہ دیا. اب جو ایک بہترین ہنر مل گیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ گھر گیا. جب گھر پہنچا، اب جو ہے جتنا پتھر وغیرہ تھا سب جمع کر لیا گھر میں، سب جمع کر لیا. اب تو جانے کی ضرورت نہیں قبلہ ہے، سنیے بہت دقیق بات ہے. سب جمع کر لیا. اب اس کے بعد جو ہے کیا کیا؟ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، پھونک رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پھونک رہا ہے. ایک مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ، 70 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ پڑھا. لیکن جو ہے کوئی پتھر سونا نہیں ہوا. پھر واپس آیا، آنے کے بعد کہا مولا آپ نے جو پڑھ کر پھونکا تھا وہ نہیں بتایا، ہمارے ہی طرح تھا وہ بھی لگ رہا ہے نا. کہا آپ نے تو وہ بتایا نہیں ہے نا کہ جو آپ نے پڑھا تھا پتھر سونا ہو گیا. کہا نہیں، ہم نے جو ہے صرف جو ہے بسم اللہ پڑھا تھا اور سونا ہو گیا. اس نے کہا کہ مولا ہم نے تو ایک بار نہیں کئی مرتبہ، 70 مرتبہ، 1000 مرتبہ پڑھا، لیکن جو ہے آج تک ایک پتھر سونا نہیں ہوا. امام نے کہا قرآن میں وہی اثر ہے، البتہ تمہاری زبان میں اثر نہیں ہے، زبان میں تمہاری اثر نہیں ہے. زبان قلب اگر جو ہے صداقت ہو، آج بھی قرآن میں وہی معجزہ ہے نا. پڑھ دے بسم اللہ، پتھر سونا ہو جائے گا ہے نا. بسم اللہ پڑھ کے پھونک دے، بھوت شیطان بھاگ جاتا ہے. صرف جو ہے اہل بیت کا نام لے لے. لیکن آپ بھی سوچیں گے کہ ابھی تو کوئی دلیل نہیں ہے، ایسے تو سبھی بولتے ہیں. دلیل دے دے قبلہ، مضبوط ہو جائے بات ہے کہ اگر صرف جو ہے اہل بیت کا نام لے لیجئے تو بھوت شیطان بیماری سب جو ہے دور ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ عقیدہ مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں امام کے ایک صحابی تھے، ابو خالد کابلی، کابل کے رہنے والے تھے ابو خالد کابل. تو ایک دن انہوں نے امام سے کہا مولا ہم جو ہے اپنے وطن جانا چاہتے ہیں، اپنی والدہ سے ملنا. امام نے کہا جاؤ. انہوں نے کہا مولا پیسہ نہیں ہے. تو امام نے کہا دیکھو ایسا کرو کہ جاؤ فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، ادھر سے جو ہے ایک قافلہ آئے گا اور قافلے میں ہے نا جو سردار ہوگا بہت دولت مند ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، صرف ایک ہی بیٹی ہے.
اس پہ جو ہے نا جن سوار ہے، اور پھر وہ پوچھے گا کوئی ہے کہ جو بھگا ہوگا دے صحت مند ہو جائے، تو تم کہنا کہ ہاں ہم خود ہی کر لیں گے۔ تو کہا پھر مولا، کہا صرف جو ہے کہہ دینا کہ علی ابن الحسین نے کہا ہے، بس ہٹ جا، بس اتنا ہی کہہ دینا۔ اب جو ہے آ کر بیٹھ گیا، ادھر سے قافلہ آ رہا تھا، دولت مند تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، اس پہ جو ہے نا جنیا جین وہ جو بھی سوچ لیجیے ذہن میں سوار۔ تو کہا کہ کوئی ہے جو ملے گا کہ بھگا دے اسے، میری بیٹی صحت مند ہو جائے؟ اس نے کہا ہاں ہم خود ہی کرتے ہیں۔ کہا کتنا پیسہ دو گے؟ ہدیہ وغیرہ سب ہے نا، کہا کتنا دے دیں گے؟ کہا ٹھیک ہے چلو۔ اب اس کے بعد آہستہ سے کہہ دیا امام نے کہا ہے چھوڑ کے چلی جا۔ اب وہ لڑکی صحت مند ہو گئی، چلی گئی چھوڑ کر چلی، لیکن جو ہے اس نے پیسہ نہیں دیا، پیسہ نہیں دیا۔ اب یہ آئے اور آنے کے بعد امام سے کہا مولا کر تو دیا، آپ کا نام لیا، وہ جو ہے نا بہت جو ہے جنات وہ بھاگ گئی، لیکن جو پیسہ نہیں دیا۔ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، جائے گا کہاں، بیٹی کی محبت میں آئے گا۔ پھر جو ہے وہ سوار بہت جو ہے نا جو تھا وہ جنات جنیا جو بھی سمجھ لیجیے ہے نا، بعد میں پکڑیں گے وہ بھوت، اور پھر یہ سب پکڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے نا، جو بھی سوار کا بارہ۔ تو پھر جو ہے دوبارہ آیا تو پھر اس نے کہا یہی مسئلہ ہے، کہا کہ ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ یہ جو کچھ پیسہ ہے امام کے پاس رکھوا دو، ہے نا۔ اب جو ہے امام کے پاس رکھوا دیا، اب اس کے بعد جو ہے 200 400 شرفی جو بھی تھا رکھوا دیا۔ پھر اس نے جو ہے کان کے قریب کہا کہ امام نے کہا ہے یہ چھوڑ کر چلی جا، اور جیسے ہی کہا تو پھر وہ بیٹی صحت مند ہو گئی، ہے نا، صحت مند ہو گئی۔ سمجھ گئے آپ؟ بس یہ جو ہے اتنا ہی تھا مکمل۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر محبت اہل بیت ہے، عقیدہ مضبوط ہے، تو اہل بیت کا نام لے لیجئے، تو بیمار ہے تو صحت مند ہو جاتا ہے، بین عصیب سب چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ، سمجھے آپ؟ تو یہ جو ہے نا نام اس میں لگ رہا ابھی نامی پہ مجلس مکمل ہو جائے گی، ہو سکتا ہے نا کہ نام آپ دیکھ لیں کہ صرف جو ہے نا اہل بیت کے اسم نام میں، یا مثلا جو ہے وہ سنا ہوگا نا ابو نصر جو تھا تو مولا علی کے ساتھ نا، مولا علی کے ساتھ تھا، ہے نا۔ تو بہت سے جو ہے ایسے تھے کہ مولا علی کے ساتھ جو ہے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، ہے نا، لیکن یقین نہیں تھا، ہے نا، انہیں جو ہے یقین نہیں تھا، شک تھا۔ ابھی ابو نصر بھی تھا جب خیبر کے موقع پہ جب مولا علی جا رہے تھے، اور کہا کہ ابو نصر یہ بھی ساتھ میں تھا، سوچ رہا تھا کہ آیا ادھر حق پہ ہیں کہ ادھر حق پہ ہیں، یہ حق پہ ہیں کہ وہ حق میں ہیں، یہ دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا جہاں قافلہ رکا کہ سامنے سے نہر وغیرہ ہے، تو مولا نے اس سے کہہ دیا جاؤ۔ جانے کے بعد جو ہے آواز دو، ایک مچھلی نکلے گی، اور پوچھنا کہ نہر میں کہاں زیادہ گہرائی ہے کہاں کم گہرائی ہے، تاکہ ہم لشکر لے کر گزر جائیں۔ اور گیا، جانے کے بعد آواز دیتا ہے کوئی مچھلی باہر نکلی ہی نہیں۔ پھر آیا، کہا مولا کوئی مچھلی باہر، کہا ایسے تھوڑی نکلے گی، ہمارا نام لو۔ اب جو جا کر نام لیتا ہے کہ علی نے کہا ہے، تو ایک مچھلی نہیں جتنی مچھلیاں تھی سب نے منہ باہر نکال دیا، سب نکل۔ پھر آیا، کہا مولا کس سے پوچھے، سب تو مچھلیاں باہر نکل گئی۔ تب جو ہے مولا نے جو ہے نا بتایا ہے نا فلاں بن 70 نسل بتا دیا، 70 نسل بتا دیا۔ اب جا کر جو ہے نا آواز دیتا ہے فلاں بن فلاں، ایک مچھلی دہاڑتے ہوئے نکلی باہر، منہ باہر نکالی۔ تو کہا ہے ابو نصر اپنے عقیدے سے پلٹ جا، جو 70 نسل کو جانتا ہوگا وہ سمندر کی گہرائیوں کو نہیں جانتا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد اب آپ دیکھیں کہ معلوم جو ہے یہ ہے نا اسم ایک تو علی ابن ابی طالب کی، جن کا چہرہ دیکھنا عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نا، عبادت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم تو اندھے ہیں، تو ظاہری بھی اندھا ہوتا ہے، ایک دل کا اندھا ہوتا ہے نا، دل کا بھی اندھا ہوتا ہے۔ اب کہہ دے کہ اندھے ہیں تو اب کیا کرے گا، کیسے دیکھے گا، ہے نا، اندھے نابینا ہے نا۔ لیکن جو ہے دشمن اہل بیت جو ہے انسان کو جو ہے اندھا بہرا کر دیتا ہے، سمجھے آپ؟ دشمنی جو ہے بہت دقیق بات ہے کہ
تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم تو ہے نا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اب کوئی کہہ دے کہ ہم اندھے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ ذکر علی عبادت، بہت دقیق بات ہے، علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے۔ کوئی کہہ دے ہم بہرے ہیں، ہے نا، گونگے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، تو کیا کہا؟ حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ آپ تو نہیں کہو گے ہمارے پاس دل نہیں ہے، آپ تو نہیں کہو گے دل نہیں ہے نا، اور دل نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے وجود میں نہیں آ سکتا ہے نا، دل نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہے نا ہم ان سے بھی محبت کرتے، ان سے بھی محبت کرتے ہے نا۔ اچھا ہر زمانے میں پائے جاتے تھے ہے نا، ہر زمانے مولا کے پاس بھی آئے، مولا ان سے بھی مانتے، کہا اور ان سے کہا ان کے بارے میں بھی ہے نا۔ امام نے کہا کہ تم ایک آنکھ کے ہو، کانے، برا نہ مانیے کوئی آدمی ہے نا، عمومی بات ہے، تو دوسرے کے لیے بات ہو رہی ہے نا جو دشمن ہے نا، کہ ایک آنکھ کے کانے ہو، تو کہا کہ اللہ کرے تم اندھے ہی ہو جائے یا دونوں آنکھ والے ہو جاؤ ہے نا۔ تو بہرحال چھٹے امام کے پاس ایک آیا نا، آنے کے بعد کہا کہ مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور کہا فلاں سے نام بھی لیا ہے نا، نام بھی لیا، فلاں سے کہا ہاں ان سے بھی۔ تو امام نے کہا کہ کیا تمہارے سینے میں دو دل ہے؟ کہا نہیں مولا دل تو ایک ہی ہے۔ تو کہا دیکھو جب دل ایک ہے تو ہے نا ہماری محبت جو ہے وہ طہارت مانگتی ہے، دشمنوں کی محبت خباثت۔ پڑھیے صلوات محمد وآل محمد ہے نا۔ تو فرمایا کہ حب علی، اچھا آواز زیادہ زور سے نہیں صلوات پڑھوا رہے، عادت ہے کیا کریے گا ہے نا، پڑھیے تو ہے نا، اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے، بس آپ کو سب ہے نا بیدار ہے اس لیے صلوات ہے نا پڑھوا دیتے ہیں بھائی، ثواب ہے۔ بہرحال تھوڑا سا وہ ہے مختصر یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے نا اس کے دل میں یہ ہو کہ دشمنوں کے لیے بھی اور جو ہے نا جو چاہنے والے اہل بیت کے نہیں، یعنی جس کا عقیدہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کا محب ہوگا تو اس کے اندر جو ہے پروردگار یہ صلاحیت پیدا کر دے گا، یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کے لیے معصومین نے فرمایا تعجب نہ کرو کہ یہ اگر کسی پہ بھی الحمد 60 مرتبہ یا 70 مرتبہ پڑھ دو مردہ زندہ ہو جائے تو پھر تعجب نہ کرنا ہے نا۔ تو جو دشمن اہل بیت ہوتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے، تو بہرحال ابھی آگے سنا دیں گے۔ تو مختصر یہ کہ دیکھیں بہت سے ایسے تھے نا مولا کائنات کے ساتھ میں رہتے تھے، لیکن جو ہے پھر بھی شک تھا، یقین نہیں تھا۔ بہت سے ایسے آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے، یا جنگ نہروان کے موقع پہ مولا علی جا رہے تھے اور مولا کے ساتھ جو ہے ایک شخص تھا، اور ایک شخص جو ہے اپنے گھر میں بیٹھا تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا، بہت عمدہ آواز تھی ہے نا، تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا۔ تو جو مولا کے ساتھ تھا اس نے سنا، اس نے کہا کہ کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے، بہت دقیق بات ہے، ہم بدن کے بال ہوتے۔ امام نے کہا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا مولا یہ پکا جنت میں جائے گا، کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے تو ہم بھی جنت میں ہیں۔ امام نے کہا کہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کیا کرو، اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو ہے نا، جیسے ہم آپ کرتے ہیں نا پکا جہنمی ہے، ارے یہ تو معصوم کی طرح یہ فرشتہ ہے جنت میں جائے گا، اور پھر 4 دن کے بعد بولتے ہیں پکا جہنمی ہے نا، تو یہ بہرحال ایسے ہی رہا ہوگا۔ اس نے جو ہے کہا کہ یہ تو جنت میں جائے گا، کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے۔ ہم نے کہا اتنی جلدی نہیں۔ بہرحال جنگ نہروان ہوئی، لاش پڑی ہوئی تھی، تو ایک لاش جو ہے منہ کے بل پڑا ہوا تھا، مولا علی ٹہل رہے تھے ادھر ہی، یہ بھی تھا۔ امام نے کہا یہ پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا یہ تو منہ کے بل ہے پڑا ہوا، اسے نہیں پڑا۔ امام نے کہا پلٹا، کہا مولا یہ تو وہی ہے۔ کہا دیکھا تم کہہ رہے تھے کاش کہ ہم اس کے بدن کے بال ہوتے، یہ ہمارے مقابلے پہ آ گیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے ہمارے مقابلے پہ آ گیا ہے نا۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ایسا دیکھے، اور خصائص میں دیگر اس میں یہ لکھا ہے
کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں، دور میں ایک شخص تھا، ایک خارجی تھا اور ایک جو ہے عام آدمی تھا، تو آپس میں لڑ گئے دونوں۔ اب جب دونوں آپس میں لڑ گئے تو آئے مولا کے پاس، تو مولا نے جو ہے فیصلہ اس کے حق میں سنا دیا جو عام آدمی تھا۔ جب سنا دیا تو جو خارجی تھا وہ ناراض ہو گیا، ناراض ہو گیا، کہا کہ آپ نے تو انصاف ہی نہیں کیا، ہمارے حق میں آپ نے انصاف نہیں کیا۔ جیسے ہی کہا تو پھر امام نے کہا ہٹ جاؤ خبیث حیوان جانور، اس طریقے سے کہا، اور جیسے ہی کہا اب وہ جو آدمی تھا حیوان بن گیا، سمجھ گئے آپ؟ 2 پیر سے آیا تھا اب 4 پیر سے گیا، 2 اضافہ، سو نہیں رہے آپ؟ 2 پیر سے آیا تھا اور 4 پیر سے گیا، اب گیا تو اب تو ظاہر سی بات ہے جب حیوان ہو گیا تو لباس وباس سب گیا باہر گیا۔ اب جو لوگ تھے ارد گرد، کہا مولا اتنا اختیار، آپ کا جو اتنا اختیار ہے، ادھر اتنا اختیار، تو پھر شام میں جو ہے جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تو مولا نے کہا کہ یہ ہمارا اختیار ہے، وہ ہماری حکمت ہے، وہ ہماری جو ہے حکمت ہے اور یہ ہمارا اختیار ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد وہی جو حیوان بن گیا تھا آیا ہے نا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زمین پہ سر رکھ رہا ہے۔ پھر امام نے جیسے ہی حکم دیا، اشارہ کیا، تو پھر وہ انسان بن گیا ہے نا۔ جب انسان بن گیا تو اب لوگوں نے کہا کہ مولا پہلے آیا تھا انسان، پھر آپ نے حیوان بنا دیا۔ کہا نہیں، پہلے آیا تھا تو آدمی تھا۔ سنیے بہت دقیق بات ہے، پہلے آیا تھا تو آدمی تھا اور ہم نے اسے حیوان بنا دیا، اب جو حیوان کے بعد بنایا تو آدمی نہیں انسان بنا دیا، اسے جو ہے انسان بنا دیا۔ اب جو ہے جو تعجب کر رہے تھے تو امام نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ، جناب سلیمان کے جو وزیر تھے ان کے پاس تو ایک اسم اعظم تھا، تو سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جناب سلیمان افضل ہیں یا رسول اسلام افضل ہیں؟ کہا کہ مولا رسول اسلام جو ہے وہ افضل ہے۔ تو کہا کہ جب رسول اسلام افضل ہے تو پھر جو رسول کا وزیر ہوگا، جناب سلیمان کا جو وزیر تھا اس کے پاس جو ہے ایک اسم تھا، یہاں تو 72 اسم، اور یہ صلوات محمد والے تو جب تم جو ہے ایک اسم کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر جو ہے تم 72 کو کیا سمجھ پاؤ گے؟ لیکن مسئلہ کیا ہے سمجھے آپ؟ مسئلہ یہ ہے نصیر صاحب قبلہ کہ لوگوں نے جو ہے مولا علی کو علم کی روشنی میں نہیں دیکھا، سمجھے آپ، جہالت کی روشنی میں دیکھا، اس لیے جو ہے علی کو جو ہے نہیں سمجھ پائے۔ اگر جو ہے علم کی روشنی میں دیکھتے تو پھر جو ہے وہ علی کو پہچانتے ہیں نا۔ پھر بات ادھوری رہ گئی، تھوڑا مضبوط کیا جائے اس بات کو ہے نا۔ یہ جو ہے مولانا رومی نے ایک تمثیل ایک واقعہ لکھا ہے، لیکن نتیجہ بہت دقیق ہے، نتیجے پہ غور کیجیے گا۔ انہوں نے یہ لکھا، مولانا رومی لکھا کہ ایک کسان تھا اور وہ اپنے گھر پہ دیہات میں صبح کو جاتا تھا کھیت جوتنے، جاتا تو صبح صبح شہر کے وقت جو ہے وہ نکل جاتا تھا۔ یہ شخص اٹھتا تھا، جو دیہاتی تھا بیچارہ، اٹھتا تھا شہر کے وقت، اٹھتا تھا اور اٹھنے کے بعد جو ہے اپنے گائے کو جو ہے زور سے ڈانٹتا تھا، پیر سے مارتا تھا، اٹھ، اور پھر لے کے جاتا تھا کھیت میں، دن بھر جو ہے کھیت وغیرہ جوتتا تھا، اور شام کو رات کے وقت لا کے گھر کے باہر باندھ دیتا تھا، گھر کے اندر جا کے کھاتا پیتا تھا، سو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے کرتا تھا کہ پھر صبح اٹھتا تھا شہر کے وقت، اندھیرا رہتا تھا، گائے کو ہے نا پیر سے مارتا تھا، اٹھ،
پھر اس کے بعد کھیت میں چلا جاتا تھا، دن بھر کھیت جوتتا تھا اور شام کے وقت باندھ دیتا تھا۔ تو ایک دن جو ہے ایک شیر آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس کے گائے کو کھا گیا، اور کھانے کے بعد وہیں بیٹھ گیا۔ اب یہ عادت کے مطابق جو ہے نا اندھیری رات میں اٹھا، پیر سے مارا شیر کو، چل۔ شیر نے دیکھا، کہا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے دن کی روشنی میں نہیں دیکھا ہے، رات کے اندھیرے میں دیکھا ہے، اگر دن کی روشنی میں دیکھتے تو کلیجہ پھٹ جاتا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں نے علی کو علم کی روشنی میں نہیں بلکہ جو ہے نا اندھیرے میں، تاریخ کی اندھیرے میں دیکھا ہے۔ اس لیے جو ہے نا علی کو ہے نا نہیں پہچان پہ۔ اگر علم کی روشنی میں دیکھے انسان تو ہے نا، جہالت کی روشنی میں دیکھے گا تو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جس کے بھی دل میں اہل بیت معصومی، ابھی تو پڑھنا ہے نا، صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو جس کے بھی دل میں ہے نا اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے، مودت ہے، ولایت ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ اگرچہ مثلاً ہار جائے، ناکام ہو، لیکن جو ہے اسی ہار کی وجہ سے پروردگار جو ہے اسے بلند کر دیتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ تو انسان سوچتا ہے، لیکن پروردگار جو ہے اسی کی وجہ سے بلند کر دیتا ہے انسان کو، ہے نا۔ کہ رضا شاہ تختی نام سنا ہوگا نا جی، ایران میں کشتی لڑتے بہت پہلوان کی، جو سب انعام وغیرہ ملا، سب جو ہے نام سے روڈ بھی ہے نا، سب مشہد میں رکھ دیا، سب وارڈ وغیرہ جو ملا تھا نا سب رکھ دیا۔ لیکن یہ بہت بڑا پہلوان شجاع تھا، بہت سی کشتیاں جیتی، لیکن جیتنے کی وجہ سے وہ نام نہیں ہوا، لیکن جو کشتی ہار گیا اسی کی وجہ سے ہے نا، جو کشتی ہار گیا نا اسی کی وجہ سے جو ہے نا اس کا نام ہوا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، ولایت ہو، عقیدہ مضبوط ہو، تو پروردگار اسے بلند کر دیتا ہے نا، پروردگار بلند کر دیتا ہے۔ اگرچہ ہے نا ظاہراً یہ لگے کہ ہار گیا ہے نا، بلند کر دیتا ہے۔ تو تین جو وجہ سے جو جیتا، جسے مشہور ہو گیا، جو ہارا تھا اسے مشہور ہوا۔ تو ایک تو ہے نا مخالف ملک سے ہے نا کشتی تھی، تو اس نے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے اس سے، رضا شاہ تختی ہم نہیں لڑیں گے، کہا نہیں لڑیں گے۔ تو یہ ہوا کہ یہ ہار گئے۔ اور پھر جو ہے ایک ایشیا کا پہلوان تھا، اس سے مقابلہ تھا، جب اس سے مقابلہ تھا تو اس سے یہ ہار گئے۔ جب ہار گئے تو اب جو ہے انعام وغیرہ استقبال دینے کے لیے اس پہلوان کو بلایا گیا، تو اس نے کہا نہیں ہمارا حق نہیں ہے، ہم نہیں جیتے ہیں، یہ جیتا ہے۔ ارے سامنے دیکھ رہے ہیں، سب چیز سامنے ہے، اور تم جیت گئے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں جیتے، یہ جیتا۔ کہا نہیں یہ جیتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ ہمارے پاؤں میں جو ہے زخم ہے، اور پوری کشتی کے دوران یہ دھیان رکھا کہ یہاں پہ نہ لگے۔ بہت دقیق بات ہے۔ کہا اگر جو ہے پہلے ہی میں مار دیتا تو پہلے ہی ختم ہو جاتے، ہم کام ہی تمام ہو جاتا، لیکن جب تک کشتی لڑتا رہا اس پہ دھیان تھا کہ یہاں نہ لگے، ورنہ جو ہے پہلے ہی جو ہے ایک بار میں مار دیتا ہے نا، ہم آپ تو کمزوری ہے تو پکڑ کے ہے نا جہاں مارو گراؤ سب ہوتا ہی ہے نا، لیکن اب آپ دیکھیں ہے نا کہ کہا کہ یہاں نہ لگے، اس لیے جو ہے ہم نہیں جیتے، یہ جیت گیا۔ پھر اس کے بعد جو تیسری کشتی آ رہی، تو یہ جا رہے تھے، ایک بڑھیا تھی اور وہ پہچانتی نہیں تھی، تو وہ جو ہے حلوہ ہے نا سوجی کا یا جس چیز کا بھی حلوہ ذہن میں رکھیے، میٹھا اور کیا ہے نا، حلوہ بنا کر جو ہے وہ راستے میں تقسیم کر رہی تھی، کھا لو۔ یہ رضا شاہ تختی بھی گزر رہے تھے، وہ پہچانتی نہیں تھی، انہوں نے دیکھا نظر کا ہے تو لیا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسا ہے، کس کی نظر ہے؟ کہا کہ بیٹا ہمارے بیٹے کی جو ہے کشتی ہے رضا شاہ تختی سے، لہٰذا جو ہے ہم نے مشکل کشا کا نظر کیا ہے، دعا کرو ہمارا بیٹا جیت جائے، دعا کرو ہمارا بیٹا جیت جائے۔ مولا علی کی ہم نے جو ہے یہ نظر کی ہے، اور یہ گئے اور جانے کے بعد اس کشتی کو ہار گئے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کشتی کو ہار گئے، اور اس ہارنے کی وجہ سے ہے نا وہ دیکھیں کہ اتنے مشہور ہوئے
ہے نا، اتنا مشہور ہوئے کہ جو جیتے اس سے مشہور نہیں ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ولایت ہے، عقیدہ مضبوط ہے تو پروردگار اسے بلند کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ اسی لیے آیت اللہ بہجت نے کہا تھا کہ دیکھو کبھی جو ہے عزاداری کے معاملے میں سودا نہ کرنا، کبھی جو ہے سودا نہ کرنا عزاداری کے معاملے میں، اور فرمایا کہ دیکھو عزاداری میں یا جہاں بھی جب بھی ذکر کرنا تو لوگوں کو مایوس نہ کرنا، لوگوں کو مایوس نہ کرنا اللہ کی رحمت سے، ہے نا، مایوس نہ کرنا، ہے نا۔ یہ فرش عزا پہ جو بھی آ جائے، پروردگار جو ہے نا کب کس کے گناہ کو معاف کر دے ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں۔ تو کہا کہ کبھی جو ہے کسی کو اپنے بیان سے اس کو ہماری رحمت سے مایوس نہ کرنا، ہے نا۔ اگر مایوس کرنا ہوتا تو امام حسین دروازہ ہی بند کر دیتے، ہے نا، بند کر دے۔ کہا کبھی جو ہے مایوس نہ کرنا۔ وہ الگ چیز ہے نا کہ ہم اور آپ جو ہے لوگوں کو اپنے انداز سے مایوس کر دیتے ہیں نا، مایوس کر ہی دیتے ہیں نا بعض، ہے نا، کہ یہ رونے سے کیا ہوگا، باقی جانے دیجیے، چھوڑیے وہ سب، ہے ماہ رمضان میں تو ایسے ہی کر دیتے ہیں نا، ہے نا، کر ہی دیتے ہیں نا۔ بیچارہ جو کبھی نہیں آئے گا ماہ رمضان میں آ جائے تو کر دیتے ہیں نا، ہے نا، کچھ نہیں جھوٹی میں کہیں گے بھجیا خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، اس کو دیکھ کر بولیں گے، ہے نا، مایوس تو کر ہی دیتے ہیں۔ تو بہرحال کہ انسان کو جو ہے اللہ کی رحمت سے جو ہے مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی شفاعت سے جو ہے کبھی مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ معلوم نہیں ہے کہ کون سا عمل پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے، ہے نا۔ آپ دیکھیں یہی جو ہے نا ذکر ہے، برابر سنتے رہتے ہیں نا کہ ملائکہ ہے، اور جب گئے تو فرشتوں نے سوال کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ ذکر حسین ہو رہا تھا، مجلس حسین ہو رہی تھی، یعنی ایسی خوشبو ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو اس وقت ہے، تو ذکر حسین۔ کہا ہمیں بھی لے چلو، کہا مجلس ختم ہو گئی، کہا کہ مجلس جو ہے ختم ہو گئی، کہا مجلس تو ختم ہو گئی لیکن جگہ تو باقی ہوگی، ہے نا، جگہ جو ہے وہ تو باقی ہوگی، ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا فرش عزا کی اہمیت کیا ہے نا، کہ فرشتے ہیں نا، معصوم فرشتے آتے ہیں، معصوم فرشتے آتے ہیں۔ اب جو مثلا یہ کہتے ہیں کہ آنسو بے پروردگار جو ہے گناہ معاف کر دے گا، ہے نا، تو اب ہم جو ہے اپنے ذہن سے سوچتے ہیں۔ علامہ طباطبائی سے بھی سوال کیا تھا لوگوں نے کہ حضور یہ جو حدیث ہے کہ امام حسین کے غم میں پر کے برابر جو ہے آنسو نکل جائے گا، گناہ سب معاف ہو جائیں گے، تو آیا صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ پروردگار ہے، پروردگار ہے اور سچے دل سے توبہ کرے گا تو پروردگار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا جو ہے تعجب نہ کرنا۔ یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے ہمارے کہنے کا کہ صرف آنسو بہا لے باقی سب چھوڑ چھاڑ دے، یہ نہیں ہے، سب ماشاءاللہ سمجھتے ایسی بات نہیں ہے نا۔ تو یہاں پہ یہ نہیں، تو کہا کہ اس میں جو ہے تم تعجب نہ کرنا کہ یہ غم حسین میں جو آنسو نکلتے ہیں پروردگار جو ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ 5 ہو تو معصوم فرشتہ بھی خواہش کرتا ہے، جناب جبریل بھی خواہش کرتے ہیں کہ اس میں ہم بھی آ جائیں، یعنی جہاں 5 ہو، رسول ہو، علی ہو، محمد، حسن، حسین، فاطمہ، تو جب معصوم فرشتہ خواہش کر رہا ہے تو اس فرش عزا پہ تو 14 پڑھیے صلوات محمد، 14 آتے ہیں، ہے نا۔ اور جب 5 ہے، اور جب 5 ہیں تو جناب فضا کہہ رہی ہیں، جب 5 ہے نا، جو جناب سلمان آئے اور رسول اسلام نے جو بشارت دی کہ سلمان جنت میں جاؤ گے، یہاں مکان یہ، اور فضا بھی جائیں گی، آئے آنے کے بعد بتانے لگے سب اپنی جگہ، یہاں ایسے یہ وہ، اور فضا آپ بھی جائیں گی، تو کیا کہا جناب فضا نے؟ کہا کہ تمہیں مبارک ہو جنت، ہے نا، ہم تو جنت میں رہتے ہیں، تمہیں مبارک ہو۔ ارے جناب فضا شہزادی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا ہم جنت میں رہتے ہیں؟ کہا کہ تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے کہ جہاں جو ہے رسول ہو، علی ہو، فاطمہ ہو، وہ جنت ہے، تو اس جگہ پہ تو 14 معصوم آتے ہیں، صلوات پڑھو محمد والے محمد پہ،
تو بتایا کہ دیکھو یہ فرش ازا اور فرش ازا کی اہمیت کیا ہے. کہ شہزادی بتا رہی ہیں کہ دیکھو ہم جو ہے حبش کے ملکہ تھے، تمام چیزوں کو غلام کنیز سب کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر جو ہے ہم نے اس کنیزی کو اختیار کیا. بہت دقیق بات ہے، ہم نے جو ہے کنیزی کو اختیار کیا. میں کہوں گا آپ جو ہے ملکہ تھیں، آپ کے غلام تھے، کنیز، رعایا، سب چیز، لیکن وہ سب چھوڑ کر آپ جو ہے یہاں حسنین کا جھولا جھلا رہی ہیں، چکی چلا رہی ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں. ارے آپ ملکہ تھیں اور آپ نے جو ہے سب چھوڑ کر یہاں کنیزی اختیار کیا. تو بتائیں گی کہ دیکھو جب ہم ملکہ تھے تو زمین والوں کو دیتے تھے، یہاں آ گئے تو وہاں والوں کو بھی دے رہی ہوں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. تو عزیزان محترم اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے ہے نا کہ یہ فرش ازا، کہ جو فرش ازا پہ آ جاتا ہے تو پھر ایسا خوشبو لے کر جاتا ہے. وہ الگ بات ہے، انسان نہیں محسوس کر پائے گا، ہم آپ نہیں محسوس کر پائیں گے، لیکن جو ہے فرشتے محسوس کرتے ہیں. خوشبو ایسی ہوتی ہے. ارے جہاں انسان اگر دیر تک رہ جائے، ارے جہاں جو ہے نا کسائی وغیرہ کی دکان پہ 4-6 گھنٹہ اگر رہ جائے، جہاں بکرا وکرا باندھا جاتا ہے، رہ جائے 4-5 گھنٹہ تو ایسے ہی بدبو آنے لگتی ہے نا. خوشبو اگر باغ ہو بہترین خوشبودار گزر جائیے تو بدن سے خوشبو آنے لگتی ہے. تو جیسا جس میں رہے گا نا، تو جب یہاں آتے ہیں تو بدن سے ہے نا روح سے خوشبو پیدا ہوتی ہے. فرش ازا ہے. عزیزان محترم معلوم نہیں کون سا عمل پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے، ہے نا. ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ کون سا عمل پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے. ایک واقعہ سنا دے آپ کو، یہی ربط مصائب بہت دقیق واقعہ ہے کہ اصفہان میں ایک ذاکر تھے، ربط مصائب. ہر سال جو ہے محرم میں جاتے تھے مجلس پڑھنے، ہر سال جاتے تھے، لیکن معلوم نہیں کون سا عمل جو ہے شہزادی قبول کر لیں. ہر سال جاتے تھے مجلس پڑھنے. تو ایک روز جب محرم میں مجلس پڑھ کر آ رہے تھے تو راستے میں 3-4 ڈاکو تھے، پکڑ لیا، کہا کہ پیسہ وغیرہ سب نکال دیجئے جتنا ہے سب. انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا ایسے کیسے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے سب نکالیے. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، ابھی تو ہم جاتے ہیں مجلس پڑھنے، ہے نا، مجلس پڑھ کے آ جاتے ہیں، جو کچھ بھی ہوگا بعد میں نا، آخر مجلس کے بعد میں، پہلے کہاں سے ہو جائے، پہلے کہیں ہوا کوئی سوال ہی نہیں. کہا تو بعد میں، ہے نا، وہ سب ابھی نہیں. کہا نہیں وہ کچھ نہیں جانتے. تو کہا دیکھ لو بھائی کچھ نہیں ہے. کہا تو کیا کرتے؟ کہا مجلس. ارے مجلس کیا پڑھتے ہیں؟ کہا امام حسین کا مصائب پڑھتے ہیں. تو کہا پھر سنائیے. نہیں ہے کچھ تو پھر مصائب پڑھیے. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ممبر کی ضرورت ہے. تو اس نے سوچا اگر گئے ممبر کرسی لینے تو نکل جائیں گے. کہا کہ ممبر کیا؟ کہا کہ اونچائی ہوتا ہے بیٹھ کر. کہا ٹھیک ہے. وہ سجدے میں چلا گیا. کہا اوپر بیٹھ جائیے، اسی کو ممبر سمجھیے، اسی پہ بیٹھ کے پڑھیے. اب بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد جو ہے تمام، ہے نا، علماء نے بھی لکھا ہے اس واقعے کو، بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد جو ہے امام حسین کا مصائب پڑھا. جب امام حسین کا مصائب پڑھا تو یہ چیخ کر رونے لگا. اب کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد ہاتھ جوڑا، کہا معاف کریے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی. چیخ کر رویا، کہا معاف کریے گا. وقت گزر گیا. 2-4 روز کے بعد جب یہ جا رہے تھے مجلس پڑھنے تو کیا دیکھا کہ ایک پوسٹر ہے، اس پہ اس کی تصویر ہے. اب مثلا آج کل میں زندوں کی لگا دیتے ہیں کہ یہ پڑھیں گے، پہلے تھا نہیں. ایران میں بھی کہ جو مر گیا اس کی تصویر لگاتے تھے. تو دیکھا کہ یہ تو اسی کی تصویر ہے اور اس کا انتقال ہو گیا. انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تعزیت فرصت پیش کر دیتے ہیں. تو یہ آئے تو اس کا بھائی نکلا. انہوں نے تعزیت پیش کیا کہ بڑا افسوس ہوا تمہارا بھائی مر گیا. اب جو ہے تعزیت پیش کرنے کے بعد جانے لگے. تو جب جانے لگے تو بھائی نے بلایا،
کہا حضور 1 منٹ رک جائیے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ ہم نے کل رات میں خواب دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہا ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ فرشتے جو ہے ہمارے بھائی کو زنجیر میں جکڑے ہوئے جہنم کی طرف کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں. کہ اتنے میں ایک بی بی آئی اور کہتی اسے چھوڑ دو، یہ میرے حسین کا منبر ہے، یہ میرے حسین کا منبر ہے، اسے چھوڑ دو. عزادارو، نہ معلوم شہزادی کی بارگاہ میں کون سا عمل قابل قبول ہو جائے، کون سا عمل جو ہے شہزادی قبول کر لیں. ہاں عزادارو، یہ ایام گزر گئے، چند روزہ اور باقی ہے، چند روزہ اور باقی ہے. الوداعی کیفیت ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے نا. الوداعی سے مراد وہ نہیں جو لوگ یہ پکڑ کے لے لیتے ہیں نا، اپنا علم بگھارتے ہیں، وہ نہیں. الوداعی ہے نا، الوداعی کیفیت یعنی یہ جو کیفیت ہوتی ہے سب گزر جائے گا نا. یہ کیفیت جو ہے نا، یہ کیفیت نہیں رہے گی. الوداعی ہے، یہ کیفیت نہیں رہے گی جو 2 مہینہ 8 دن ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، چند دن اور باقی ہے. آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے مصائب کو جو بھی سنتا ہے، یعنی ذکر کربلا ہوتا ہے، آپ دیکھیں، آپ سنتے رہتے برابر کہ جیسے ہی علی اصغر کا نام آتا ہے تو غیر مسلم بھی سنتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ اس بچے کو تو پانی پلا دیا ہوگا، یعنی اس بچے کو تو پانی پلا دیا ہوگا. ایران کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ یہ ایک شخص جو ہے وہ تہران سے قم آ رہا تھا، تو برف باری، سردی اور برف باری ہے نا، برف وغیرہ گاڑی پہ جم جاتا، روڈ پہ سب جم جاتا، سردی اور برف باری ہو رہی تھی. تہران سے قم آ رہا تھا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی اس کی. سردی، میاں بیوی تھے، ساتھ میں 6-7 مہینے کا بچہ تھا. اتنی سردی، برف باری، برف جم جاتا گاڑی پہ، روڈ پہ. گاڑی خراب ہو گئی. اب جو ہے راستے میں نکلا گاڑی سے باہر، جتنے گزر رہے تھے لوگ گاڑی سے ہاتھ دے رہا تھا، روک رہا تھا، لیکن کوئی رکا نہیں. یہاں تک کہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ہو گیا، کوئی رکتا ہی نہیں. اب اس نے جو ہے گاڑی کے شیشے کو کھٹکھٹایا، بیوی سے کہا بچے کو مجھے دے دو. بیوی نے کہا اتنی سردی ہے، برف باری. کہا نہیں، بچے کو ہمیں دے دو. بچے کو گود میں لیا، گاڑی کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب جیسے ہی کھڑا ہوا، جتنی گاڑی آ رہی تھی سب رک جا رہے تھے، سب رک جا رہے تھے، سب رک گئے. کیا بات ہے؟ بتایا گاڑی خراب ہو گئی. بہرحال اہتمام کیا. اب اس کے بعد یہ شخص گھر پہ آیا. اب جب گھر پہ آیا، جب حجرے میں گیا تو چیخ کر رونے لگا. بیوی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ اب تو مسئلہ حل ہو گیا. کہا نہیں، اسی بات کا تو رونا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو، یعنی 6 مہینے کا بچہ تھا، ہم نے جب سامنے کیا تو سب گاڑی والے رک گئے، لیکن ہاں امام حسین علیہ السلام اپنے ششماہے کو لے کر کہہ رہے ہیں لم تنظرونی الی ولدی کیف یتلظى من العطش. اے دشمنوں، دیکھتے نہیں میرا بیٹا پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے. ہاں عزادارو، اہل بیت کے ایسے مصائب ہیں کہ آپ دیکھیں کہ حیوان بھی برداشت نہ کر سکے. بس آخری فکرہ کہ حیوان وہ بھی برداشت نہ کر سکے اہل بیت کے مصائب کو. تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب قافلہ لوٹا گیا، شہزادی سکینہ زندان شام میں تھی، تو ایک دن جو ہے زندان کا دروازہ کھلا ہوا تھا. جناب سکینہ رو رہی تھی، اور جناب عباس کا جو گھوڑا تھا مرتجی، اس نے یزید نے لے لیا. یزید بہت چاہتا تھا کہ اس پہ سوار ہو، لیکن اس گھوڑے نے سواری کو قبول نہیں کیا، استبل میں رکھ دیا. اور یزید نے ایک آدمی معین کر دیا، نگراں معین کر دیا. جناب سکینہ زندان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، بیان کر رہی تھی، رو رہی تھی کہ اتنے میں ایک شخص جو ہے وہ جناب عباس کے گھوڑے کو لے کر زندان سے گزرا. جناب سکینہ نے دیکھا، رو کر کہا اے میرے چچا کے گھوڑے، میرے چچا کو جانا تو سلام کہہ دینا، اور کہنا کہ کانوں سے بندے اتارے گئے، تازیانے لگائے گئے. جناب سکینہ روتی رہی، قریب آئی، ذوالجناح کے گردن میں ہاتھوں کو ڈال کر بیان کرنے لگی کہ دیار بدیار پھرایا گیا، خیمے میں آگ لگ گئی، دامن جلائے گئے، تماچے لگائے گئے، یہاں تک کہ ذوالجناح جو ہے وہ سر کو نیچے کیے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. جناب سکینہ بیان کرنے لگی. پھر جو ہے زندان کا فرد آیا اور لے کر گیا جناب سکینہ کو، زندان میں چلی گئی. لیکن جب تک جناب سکینہ کے رونے کی آواز آتی رہی، وہ گھوڑا، وہ ذوالجناح وہیں کھڑا رہا، آگے نہیں بڑھا.
لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد جب جناب سکینہ کی آواز نہیں آئی، اب جو ہے یہ ذوالجناح مڑا، گھوڑا مڑا، استبل میں آ گیا۔ تاریخ میں یہ ہے، یعنی جناب سکینہ کی فریاد کو سن کر تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ صرف یہ گھوڑا جو ہے 3 دن تک زندہ رہا، پھر مر گیا۔ یہ عزاداروں سوچیں آپ کہ جب اہل بیت کے مصائب کو ایک حیوان نہ برداشت کر سکا، ہائے زینب نے کیسے دیکھا بھائی کا خوش گلا ہے، شمر کا کند خنجر ہے۔ عزاداروں بس آخری فکرہ کہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے پہنچا ہے، دیکھیں مدینے کو بس آخری فکرہ مدینے پہنچا، جناب زینب نے ہر ایک سے کہہ دیا بیویوں سے، ام کلثوم تمام بیویوں سے کہ دیکھو فاطمہ صغرا آئیں اور اگر سوال کریں کہ میرا بابا کہاں ہے، تو تمام بیویوں سے کہا کہ یہ نہ کہیے گا کہ حسین شہید کر دیے گئے، یہ نہ کہیے گا، ہے نا۔ اور جب یہ لوٹا ہوا قافلہ پہنچ گیا، بس آخری فکرہ لوٹا ہوا قافلہ پہنچ گیا، فاطمہ صغرا نے کہا کہ اب میرا مسیحا آ رہا ہے۔ بشیر نے اعلان کر دیا تھا نا، کہا میرا بابا آ رہا ہے، اور تو نے کہا آپ بیمار ہیں، کہا نہیں اب کوئی بیماری نہیں، اب جو ہے میرا مسیحا میرا بابا آ گیا۔ آئیں فاطمہ صغرا آئیں، ادھر جو ہے شہزادی موجود ہے، تمام بیبیاں موجود ہیں۔ صغرا قریب آئیں، آنے کے بعد سوال کیا، کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے میرا بابا کہاں؟ تمام بیبیاں خاموش ہیں۔ جناب رباب سے سوال کیا، ام فروا سے سوال کیا، تمام بیبیاں خاموش ہیں۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کہ پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ علی اکبر کہاں ہے، قاسم کہاں ہے؟ لیکن تمام بیبیاں خاموش ہیں۔ اب رونے لگی اور سوال کیا، کہا پھوپھی اماں آخر وجہ کیا ہے، آپ بتاتی کیوں نہیں؟ تب جو ہے زینب نے رو کے کہا، اے بیٹا سب جو ہے میدان کربلا میں جنگ پہ گئے اور سب شہید ہو گئے۔ جب یہ کہا تو فاطمہ صغرا نے تمام بیویوں کی گود کی طرف دیکھنے لگی، رباب کی گود کی طرف، زہرا کی فاطمہ زینب کی گود کی طرف، ام فروا کی گود کی طرف، ہر ایک کی گود کی طرف دیکھنے لگی۔ جب دیکھنے لگی تو زینب نے سوال کیا، یہ بیٹی کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں سب تو اس قابل تھے کہ جنگ پہ جا سکتے تھے، لیکن میرا اصغر تو اس قابل نہیں تھا، میں اصغر کو تلاش کر رہی ہوں، میرا بھیا علی اصغر کہاں ہے؟ زینب نے کہا، اے بیٹی صغرا تیرا بابا خود لے کر میدان میں گیا، تیر چلا، حسین کا بازو چھنا، پہلا شہید تھا، حسین نے ننھی سی قبر بنا کر پروردگار علیہ وآلہ معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی انہیں شفا عاجل عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، جگہ العلین عنایت فرما، پروردگار مرحوم کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے، پروردگار امام جواد علیہ السلام کے نعلین پاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما، پروردگار ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما، پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کرران ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، پروردگار ہمارے مقامات مقدسوں کے تحفظ فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی امان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید سردار احمد ابن نثار احمد کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ ساتھ